حافظ صاحب آپ کہیے گا، چیئرمین تحریک انصاف نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کو 184(3) کے تحت یعنی سو موٹو کے تحت چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے اوپر ساری کنٹروورسی بھی تھی، صدر مملکت نے اسینٹ دیا یا نہیں دیا. کیا لگتا ہے آپ کو کتنا وزن ہو سکتا ہے اس درخواست میں، اور کورٹ میں جب یہ آگے جائیں گے تو اس کے اوپر ان کی جو پریئر ہے اس کو کتنی اچھی طرح انٹرٹین کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. کورٹ کے اندر جو سب سے بنیادی چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ درخواست دینے سے آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ 184(3) کے اندر پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود بھی اس کو کاگنیزنس کر کے سو موٹو پروسیڈنگ کر سکتی ہے. بٹ جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا جو کاز آف ایکشن ہے اس کی مینٹینیبلٹی کی حد تک، کس حد تک آپ کا کیس ہے جو پبلک انٹرسٹ کے اندر فال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر انٹروین کرتی ہے. اب اس چیز کے اندر دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک چیز سامنے یہ آئی ہے کہ ان جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے آن دی بیسس آف آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ جب گئے ہیں تو آپ نے یہ مانا اس چیز کو کہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ انفیلڈ ہیں، اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق، چونکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر جنرلی جو ہے ہم پراسپیکٹو لیجسلیشن کو چیلنج نہیں کرتے، اور سپریم کورٹ ان کو ڈسکریج بھی کرتی ہے کہ جتنی دیر تک کوئی چیز ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بنی جائے اتنی دیر تک آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ بذات خود ہی کانٹرڈکشنز کے اندر ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس جو آئی ہیں یہ آرٹیکل 10A کے خلاف ہیں، اور وہ پروسیس جو ہے وہ 75 کا قبول ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ والا معاملہ جو ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو 2 تاریخ کو جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ آج کو گیا ہے. اب دونوں چیزوں کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس 10 دن کا ٹائم تھا، اور یہ دونوں چیزیں جو اب ثابت اس چیز کے اندر ہوتی ہیں کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پہلے اس کے متعلق ٹویٹ کیا اور بڑی اس کے اندر ڈیبیٹ آئی، تو اس ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو تھا ان کے سیکرٹری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر بھی لکھا کہ آپ نے مجھے غلط طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھجوایا ہے، حالانکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ چیزیں بھجوائی تھیں اور آج تک آپ ان کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں. اور یہی ہوا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو تھا پریزیڈنٹ نے ان سائن کیے ہوئے اس ایڈوائس کو بھجوا دیا ٹو دی پرائم منسٹر آفس. کانسٹیٹیوشن بڑا واضح اس چیز کے اندر کہ جو بھی چیز پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جائے گی آرٹیکل 48 کے نیچے یا 75 کے اندر جائے گی، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایکٹ اپون کرنا ہے اور اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. اب اس چیز کے اندر جو 75 کے اندر آیا، ان کے جو 2 آپشن تھے، ایک تھا کہ واپس بھیج دے اور دوسرا یہ تھا کہ ایسنٹ. اب ایسنٹ جو ہے اس کا کلیئر ورڈ کانسنٹ نہیں ہے. کانسنٹ تو آپ وربلی بھی دے سکتے ہیں، ایسنٹ کا کانسٹیٹیوشنلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھ کے کچھ دینا ہے، تو لہٰذا وربل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر آپ لکھ کے نہیں دیتے تو مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کی کانسنٹ جو ہے وہ ڈیمڈ کانسنٹ ہے، یعنی کہ ایسنٹ ہے. اور وہ جو آپ کے پاس ایک 10 دن کا گولڈن پیریڈ تھا کہ جس کے اندر یا آپ اپنی آبزرویشن دیتے لکھ کے دیتے یا اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے 75 کا، وہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے اس کو ویو کیا ہے یا سرنڈر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے کسی ایسے فیصلے کے اوپر ویٹ نہیں کرے گی جو کانسٹیٹیوشن آپ کو بائی دا لمٹ آف لا پرسکرائب کرتا ہے اور آپ نے ایکشن کرنا ہے. اب جب انہوں نے نہیں کیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لا منسٹری میں آیا اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، اور اس کے اندر اب 2 رائے نہیں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ جائے گا بھی، تو آپ دیکھیے گا کہ 75 کی ایسنٹ وہ اسی طرح کریں گے کہ پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ کسی چیز کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا، ہی شوڈ بی ویجیلنٹ. اور اگر انہوں نے نہیں کیا اور بات والی جو باتیں ہیں وہ اگینسٹ دا سبسٹنس آف دا کانسٹیٹیوشن ان 75 ہے، اور یہ پٹیشن کے اندر جو ہے وہ اسی گراؤنڈ کے اوپر اس کو ڈسمس کر دیا جائے. یعنی اگر پریزیڈنٹ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرتے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تو اس کو منظور تصور ہوگا، یعنی یہ تصور ہوگا کہ قانون سازی انفورس ہو گئی ہے، ایکٹ بن گیا. ایسا ہی ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر دوسرے راؤنڈ یہ بڑی دلچسپ تشریح آپ کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہی بات کریں گے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے بیرسٹر صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام تر معاملے کو؟ اور صدر کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے چیمبر میں موجودگی کا بھی آپ بتایا، تو یہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ دیکھیے پاکستان ایک دستور کے تحت چلتا ہے، سنگل کا ملک نہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے اسٹرکچر خراب کیا ہوا ہے، لیکن خلاف کیا تک تو ہمارا بہت شاندار دستور ہے نا، کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارا سوشل کام کرتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے سارے معاملات تو اسی کے بعد طے ہو گئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی
آرمی سیکٹر نام بنائے گی تو صدر صاحب کو بھیجے گی منظوری کے لیے. صدر صاحب کے پاس دو اختیار ہیں. ایک ظفر اللہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت. بیرسٹر صاحب ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی آواز ہم ٹھیک طرح سن نہیں پا رہے, آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اشتر اساس صاحب آپ سے یہی بات کرنا چاہیں گے, اس میں تھوڑی سی آگے ڈیولپمنٹ یہ بھی, آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ایکٹ نہیں بنا لیکن پھر حافظ احسان صاحب سے سوال. اچھا ٹھیک ہے, اشتر اساس صاحب بھی غالباً نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی حافظ احسان صاحب, جس طرح یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھا اور سیکٹ بننے کی قانونی حیثیت سے متعلق ہم بات کریں. حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب, اشتر اوصاف صاحب, بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمیں اپنی قانونی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہیں اور آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر آئینی درخواست میں وفاق, صدر, وزارت داخلہ اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکے ہیں, انہوں نے دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی.